आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। तूफान, बहरान और फुकदान, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। जवानी में उसको सियासत से ना कोई दिलचस्पी थी और ना ही कभी उसका सियासत में आने का इरादा था। वो अपनी जवानी में ही ठीक ठाक शोहरत और पैसा कमा बैठा था। वो खेलों के मुकाबले में शौकीन था, इसलिए कई बार तनाज़ात का भी शिकार हुआ, लेकिन वो हमेशा ही तनाज़ात से बचकर निकलने में कामयाब होता रहा। 2014 के बाद उसकी सियासी सरगर्मियां अचानक तेज हो गई। वो रिवायती सियासत और सियासतदानों से हट कर था, इसलिए मुल्क की अक्सरियत उसको हुक्मरान के रूप में देखने लगी। वो अपनी सियासत में स्टेटस को के खिलाफ था। वो मुल्क का सिस्टम बदलना चाहता था। मुल्क के लोगों और मुल्क चलाने वालों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो एक दिन ऐसी सियासी ताकत बनकर उभरेगा कि इक्तदार ही ले उड़ेगा। लेकिन वो लड़ा और मुल्क का हुक्मरान बन बैठा। उसके इलेक्शन की शफाफियत पर उंगलियां उठी, धांधली के इल्जामात भी लगे। वो सोशल मीडिया पर बहुत ही पॉपुलर था, इसलिए उसने सोशल मीडिया को अपनी कम्युनिकेशन का अहम हथियार बना लिया। वो इक्तदार में आया तो साबिक हुक्मरानों को सारी खराबियों का जिम्मेदार कहने लगा। वो आवाम में मकबूल से मकबूल तर होता गया। वो सबका एहतसाब करना चाहता था। उसने इक्तदार में आने के कुछ ही बाद अपनी खुफिया एजेंसी के सरबराह को ओहदे से हटाकर अपनी पसंद का सरबराह लगा लिया। उसने मीडिया में तकसीम पैदा कर दी। जो चैनल उसके खिलाफ राय देता, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उस पर झूठे होने का लेबल लगा देता। उसकी खबरों को फेक न्यूज कहकर मजाक उड़ाता। यहाँ तक कि जो चैनल उसके खिलाफ या उसकी पार्टी के खिलाफ खबरें देता, उसके रिपोर्टर्स का उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दाखिला मुश्किल कर दिया जाता था। वो मुल्क की खारजा पॉलिसी को अपनी मर्जी से चलाना चाहता था, इसलिए उसने मौका मिलते ही अफगानिस्तान के मसले का हल तलाश करना शुरू कर दिया। उसकी राय में इस मसले का कोई जंगी हल मुमकिन नहीं था, इसलिए मुज़ाकरात से इस मसले का हल निकाला गया। इक़्तिदार के 2 साल बाद ही उसकी मकबूलियत में कमी आना शुरू हो गई, इसलिए अगली बारी लेने के लिए जो मंसूबे बनाए गए वो सब धरे के धरे रह गए। जब उसको जमहूरी तरीके से इक़्तिदार से निकाला गया तो उसके हामियों ने उसको मानने से इनकार करते हुए पुरतशद्दुद एहतजाज किया। मुल्क की तारीख में ऐसा एहतजाज पहली मरतबा देखने में आया था। इक़्तिदार से अलग होते ही उसको मुकदमात ने घेर लिया। वो अदालत में पेश होता तो अदालत के बाहर उसके हामी एहतजाज करते और उसके खिलाफ मुकदमा चलाने वालों के खिलाफ नारेबाजी करते। वो सरकारी दस्तावेजात से छेड़छाड़ के जुर्म में एक बार गिरफ्तार होकर रिहा हो चुका है, लेकिन उसके खिलाफ मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं और खदशा है कि उसको इनमें से ही किसी मुकदमे में लंबी सजा हो सकती है। ये शख्सियत अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं। वैसे ट्रंप वाहिद ऐसी शख्सियत नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ हमारे इर्द गिर्द ऐसी कई शख्सियात हैं जो अपनी मकबूलियत को, अपने इक़्तिदार को तूल देने की कोशिश के लिए इस्तेमाल करते करते ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिन गलतियों का खुमियाजा सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरी रियासत और अवाम को भी भुगतना पड़ता है। तो आज के प्रोग्राम में इन गलतियों पे भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN से MNA हैं और मावने खुसूसी वज़ीर आज़म के हैं कैसर अहमद शेख साहब। हमें शुएब शाहीन साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हैं और रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और साबिक रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुर्रम रोखड़ी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन पहले लेंगे ब्रेक और देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। कैसर अहमद शेख साहब, आपसे शुरू करते हैं और सियासी जो इश्यूज़ हैं उन पर भी बात करूंगी मैं आपसे, लेकिन मैं पहले ये जा रही थी कि ज़रा जो इसाक डार साहब जो बयानात दे रहे हैं उनमें से कुछ सवालों के अगर आपसे हमें जवाबात मिल जाएं। सर, वो ये कह रहे हैं, वो बता रहे हैं सबको कि 30 जून को कौम को कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो वो क्या खुशखबरी है, वो कैसी खुशखबरी है? कहीं IMF प्रोग्राम की मुद्दत मुकम्मल होने की खुशखबरी तो नहीं है? आज हमारे यहाँ स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस की मीटिंग थी, मैं उसी के लिए 10 बजे सुबह मीटिंग थी, कराची से आया था और इसाक डार साहब भी उसमें आए हैं जी। 2 घंटे हमारे पास रहे हैं। कोई मुझे 30 जून की खुशखबरी की बात उन्होंने नहीं। डार साहब भी बातें कर रहे हैं, यकीन करिए उन्हीं के बयान आते हैं। मैं तो मेरे पास ही बैठे थे। आपको आइडिया भी नहीं है कि वो क्या खुशखबरी हो सकती है? क्या कोई आवाम को रिलीफ देने से मुतालिक हो सकती है? नहीं, देखिए पारस, जब मुझे मेरे पास रहे हैं तफसील से बात होती रही, मैंने उसमें सारे क्वेश्चन किए IMF पे, उन्होंने कोई नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो रिपोर्टर्स हैं उनसे कुछ और बातें करते हैं, आप लोगों से कुछ और बातें करते हैं। चूंकि हैरत की बात है, बताओ गुजरा को और जो मामले खुसूसी हैं उन्हीं को नहीं पता कि इसाक डार साहब क्या बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक मैटर्स पे और IMF पे मैंने बड़ी तफसील से उनसे पूछा है और डिस्कस होता रहा है असेंबली में, कमेटी रूम नंबर 7 में स्टैंडिंग कमेटी, और आज सारे रिपोर्टर्स थे आपके हर। अच्छा सर, ये तो पता है ना कि डार साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जियो पॉलिटिक्स हो रही है। ये मैंने तो उनको ये आपने सुना ना, और वो कहते हैं कि चाइना को भी पता चल गया है। कहा, लेकिन मैंने उनको सुना है। मैंने कहा जो बयानात आजकल में दे रहे हैं वो, और उन्होंने कहा कि चाइना को भी पता चल गया है
کہ IMF پاکستان کے خلاف سیاست کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے پاکستان بنگلہ دیش بن جائے اور اس کے بعد پھر ہم مذاکرات کریں گے, تو پھر آپ سری لنکا بن جائے. سوری, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ جیو پالیٹکس جو ہے یہ کون کر رہا ہے؟ کہ IMF کسی کے زیر اثر ہو کے ہم سے یہ مطالبات کر رہا ہے؟ چونکہ کیسر احمد شیخ صاحب ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی کامیاب IMF کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے نا سر, تو کون کر رہا ہے یہ جیو پالیٹکس؟ مجھے تو آج بھی جو ڈاکٹر صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ ہم IMF سے ہیں رابطے میں. جیو پالیٹکس کی تو میں نے ٹی وی پہ ان کی بات سنی, آپ درست کہہ رہی ہیں. اب یہ بات ہے کہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ہم ان سے یہ جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے کر لیں گے, جون کے اندر ہی ہو جائے گا. ٹھیک, تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا ہمیں اگر IMF سے نہ بھی معاہدہ ہو, یہ بھی باتیں وہ کر رہے ہیں یہ بات, لیکن ہم نے ان کو سمجھایا. آج دیکھیں نا, ہمارے کافی 8-10 MNA تھے اور تمام چیمبروں کے نا, پاکستان کے تمام چیمبروں کے میں نے پریزیڈنٹ بلائے ہوئے اس پہ بجٹ پہ ڈسکشن کے لیے. کچھ تھے اسکائپ پہ تھے, یعنی یہ اور کچھ موجود تھے, حاضر تھے. تو سب نے جو بات کی, اس میں کوئی کسی قسم کی, کیونکہ IMF سے سب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ریزنیبل طریقے سے ان سے بات کریں. تو آپ نے سمجھایا, کچھ سمجھ آیا ڈاکٹر صاحب کو؟ چونکہ سوالات ہوں تو غصہ آ جاتا ہے, ماتھے پہ پسینہ بھی آ جاتا ہے, چڑھنا شروع کر دیتے ہیں سوالات سے. بڑے ٹھنڈے دماغ میرے ساتھ پہلی بار آئے. میں نے ان کو کہا, میں اکثر شکایت کرتا تھا, ہم کرتے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ آ کے ہمیں خود ایکسپلین کریں, کیونکہ پچھلے کئی بار سے نا, کچھ 4 بار ہم نے ایجنڈا آئٹم رکھا کہ IMF کے ساتھ کیا ڈسکشن ہو رہی, اور خود وہ تو نہیں آتے تھے. عائشہ غوث پاشا صبح منتیں کر رہے ہوتے ہیں IMF کی صبح شام, اور پھر ساتھ یہ بیانات بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ IMF سے قرضہ لینا نہیں, ہم نے IMF کو قرضہ دینا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہمیں فرق نہیں پڑتا. جو آپ سمجھ لیں, مجھے تو ڈار صاحب کی آج کی بات میں کانفیڈنس نظر آیا. چلیں اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے, اور یہ بات اس کی ٹھیک ہے, دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ میڈیا والے جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے. میڈیا کہہ رہا ہے, یہ تو آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے, یہ تو خواجہ آصف نے کہا تھا ڈیفالٹ کر چکا. میڈیا کو ایسے بدنام نہیں کرنا سر. نہیں, میڈیا دیکھیں, یہ سب سے پہلے شبر زیدی نے نا اصل میں سب سے پہلے دسمبر 2021 میں کہی تھی کہ یہ دکان نہیں چلے گی. اب دیکھیں, میں تھوڑا سا اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پاکستان کے فیور کی بات ہے نا, آپ تو خود چاہیں گی. دیکھیں, پاکستان ایک بہت بڑی اکانومی ہے. اوور آل ہمارے GDP جو ہے $350 ارب ہے. اگر ہم ایسٹس کو گنے نا تو کوئی $4000 ارب کے ایسٹ. تو ایسٹس کے اوپر بھی نظر ہے آپ کی؟ جی, ہماری نظر پوری ہے. مطلب کہ اس کو ہم بیچ سکتے ہیں, بالکل بیچ سکتے ہیں, بیچنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ ایسٹ بیچنا چاہیے ڈیفالٹ ہونے سے پہلے. اگر ڈیفالٹ ہو جانا بہتر ہے کہ ایسٹ بیچنا بہتر ہے. میرے پاس ایک چیز ہے گھر میں, میرے پاس سونا پڑا ہوا ہے, تو کس چیز کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے؟ یہی تو آپ سمجھتے نہیں ہیں نا باتوں کو. دیکھیے, ہمارے پاس کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ $4000 ارب کی پاکستان کے پاس ایسٹس ہیں, اور ہم نے دینے ہیں 15. تبھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے سری لنکا نہیں ہے پاکستان, ہمارے ساتھ ٹریلینز آف ڈالر کے ہمارے پاس ایسٹس ہیں. انہوں نے کہا, اور ٹھیک کہا. دیکھیے, یہ جو کانفیڈنس ہے نا, لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ پاکستان فیل ہو جائے گا, ہمیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, پاکستان ایک بہت بڑی حقیقت ہے. پاکستان میں قرضہ ضرور ہم نے لیا ہے, لیکن قرضے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہر دنیا کی ہر جگہ, امریکہ نے بھی قرضہ لیا ہے. امریکہ کا قرضہ ان کی امریکہ سے تو ہمیں کمپیئر نہیں کرنا چاہیے نا, پھر بھارت سے تو نہیں کرنا چاہیے نا. میں اکانومی کیوں نہیں, ہر اکانومی کا پرسنٹیج ہوتی ہے. امریکہ کا جب میں کمپیئر کرتا ہوں ان کی اکانومی سے کرتا ہوں, یعنی ان کی 100% GDP کا, ان کی اکانومی ہم سے بہت زیادہ ہے, ہم سے 60-70 گنا ہے, لیکن ان کا قرضہ بھی ہم سے 60-70 گنا ہے. اسماعیل, یہ حفیظ پاشا, خرم حسین سمیت یہ تمام معاشی تجزیہ کار اور لکھنے والے جو ہے نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF پروگرام کے بغیر پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا. بلومبرگ اور موڈیز بھی یہی بات کر رہا ہے. اور یہ خرم حسین کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ دسمبر 2023 تک پاکستان کے زرعی مبادلہ کے ذخائر 0 ہو جائیں گے. اب حکومت کے پاس کیا پلان ہے؟ میری ساری زندگی اکانومی میں گزری ہے. آج سے 36 سال پہلے میں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ تھا. بلومبرگ کہہ رہا ہے تو ٹوٹل غلط کہہ رہا ہے. میں بلومبرگ کو نہیں مانتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے, اس کا یہ ڈیفالٹ ہونا تکلیف میں ہے. نہیں, اللہ نہ کرے, اور نہ ہی ہم ہو رہے ہیں. تکلیف ہے, ہماری جو اکانومی ہے بہت بڑی مہنگائی ہے, بہت سب سے بڑی تکلیف ہے مہنگائی کی. مہنگائی ہوگی نا 35-40% مہنگائی ہو رہی ہے, اور امپورٹ نہیں ہو پا رہی. ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ ڈیفیسٹ میں ہے. معاشی عدم استحکام بھی ہے اور سیاسی عدم استحکام بھی ہے, اور آپ کی حکومت اس کو اوور کم کرنے کے لیے فی الحال تیار نظر نہیں آ رہی. استحکام پارٹی بن گئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ملک میں استحکام آ جائے گا؟ پتہ نہیں, استحکام پارٹی سے تو کس پارٹی کو ڈر لگ رہا ہے, وہ تو ہو سکتا ہے. میاں باتیں تو یہ چل رہی ہیں کہ میاں نواز شریف سے ملنے جا رہے ہیں, وہ چلے گئے ہیں, وہ کہتے ہیں. ابھی پوچھوں گی کہ وہ کس مشن میں تو آپ میڈیا کی بات کر رہی ہوں. آپ کے پاس کوئی خبر ہے
है कि मियां साहब से मुलाकात हो सकती है जहांगीर तरीन साहब की? मेरे पास कोई खबर नहीं है, यही मैं सुनता हूँ टेलीविजन से या अखबारों से, उसमें था। मुझे जब मिलेंगे तो तभी कोई बात होगी ना, मैं कहते कोई मेरे पास कोई अपनी खबर नहीं। इलेक्शन हो जाएंगे इस साल? इलेक्शन मैं श्योर हूँ कि हो जाएंगे, मैं श्योर हूँ कि इलेक्शन पहले होने चाहिए, मौशी इस्तेकाम पहले आना चाहिए? नहीं, देखिए इलेक्शन इसमें 2 पॉइंट है। अब जब पिछले 1-1.25 साल पहले इलेक्शन की बात करते थे तहरीक इंसाफ वाले, वो प्री मैच्योर था। इलेक्शन का टाइम, इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं और 5 साल में होने चाहिए। अब अगर बीच में आप असम्बलियत तोड़ के इलेक्शन करवाना चाहें तो मौशी इस्तेकाम, अब जो गैर इस्तेकाम है और बढ़ता है और उससे आप चंद लोगों में से हैं नून लीग में जो कि मुसलसल ये बात कहते रहे कि वक्त पे इलेक्शंस होने चाहिए, गो के केपीके और पंजाब में नहीं हो सके, उसकी जो भी वजूहात थी। साल थोड़ी सी बात को खत्म कर दूंगा और भी आपने मैं उन्होंने बात करनी होगी। मेरी 22 मई को तकरीर है कोई 25 मिनट की, जब हमने नई हुकूमत ली थी। मैंने कहा कि हमारा जो मुईशत है ना, हमारा उसका मरीज है वेंटिलेटर पे, तमाम डॉक्टरों को मिल के उसका इलाज करना चाहिए। इस वक्त ये नहीं कि उसकी शादी और निकाह की डेटें जब मरीज ही वेंटिलेटर पे उठेगा तो अभी बड़ा लंबा पीरियड चलेगा। ये मैं आपको इतना बता दूं, हम सबको मिल के जो हमने मुईशत जो ये इस्तेकाम अगर नहीं करेंगे ना सियासी, तो ये खत्म नहीं होगा। अगले कोई भी हुकूमत आ जाए, कितना फेयर इलेक्शन आप कर लें, हर हुकूमत अगले 6 महीने में फिर एक नई मुसीबत में पड़ जाए। आपको लगता है शोएब शाहीन साहब कि इलेक्शन से पहले सियासी और मौशी इस्तेकाम आ जाएगा और फिर इलेक्शन से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल आपको क्या लग रहा है? चूंकि सर इस्तेकाम के लिए बाकायदा एक नई पार्टी वजूद में आ गई है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज आप जिस मकाम पे खड़े हैं पिछले 13 महीनों की, वो जो आप डार साहब की बातें फरमा रहे थे, वो कहते हैं कि कुछ शहर के लोग विजालत सुन, कुछ सानू मरान दा शौक हुई सी। तो बात यह है कि IMF का भी इसमें रोल होगा, जियो पॉलिटिकल बात जो वो कर रहे हैं। लेकिन अपने करतूत भी तो देख लें। पिछले साल जब ये आए थे, वहाँ से कह के आए थे, जब इनसे सवाल किया गया कि भाई IMF के साथ क्या करें, वो कहते हैं बात ही ना करो, मैं उनसे इससे ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, मैं फैसला करूँगा। और डॉलर को कहता है 200 से कम लाऊंगा। और हालत क्या हुई आज आपकी? 1 साल होने को है, ये पिछले साल सितंबर अगस्त में आए थे। इस्तेकाम आ जाएगा इलेक्शन से पहले? पहली बात तो यह है कि कोई इस्तेकाम नहीं आना। पिछले साल जब इन्होंने इक़्तिदार लिया 5% चांस था डिफॉल्ट का। आज आप इनका वजीर दिफा कहता है कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। आपके $4 बिलियन के करीब आपके शिप खड़े हुए हैं वहां, जो आप उनको क्लियर नहीं कर पा रहे कराची में। और उससे आगे आप जाएं, आपके पास तो रीपेमेंट के लिए कोई शेड्यूल, कोई चीज नहीं है। इस्तेकाम नहीं देख रहे। PTI का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इलेक्शन से पहले? पहली बात तो ये है कि सियासी इस्तेकाम के बगैर शेख साहब ने अच्छी बात की है, माशी इस्तेकाम हो ही नहीं सकता है। क्या हम सियासी इस्तेकाम की तरफ चल रहे हैं? आपने जो पकड़ धकड़, जो बुनियादी इंसानी हुकूक को मुअत्तल, जो आपने कराची में कल हशर किया है, 193 वाले को हरा दिया और 173 वाले को इलेक्शन जिता दिया, और लोगों को जिस तरह तशद्दुद कर रहे हैं, जिस तरह चादर चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल कर रहे हैं। कल लतीफ़ खोसा ने तकरीर कर दी, रात को उसके घर पे फायरिंग हो गई। अगर ये तर्ज अमल हम लोगों ने कर रखा है, और जो सहाफ़ी कोई बात करता है उसके खिलाफ या पर्चा होता है या उठा दिया जाता है। हवाले से बड़ी आम बात करें, लेकिन आप नहीं समझते, क्योंकि आप PTI की बात कर रहे हैं, चेयरमैन PTI के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उनसे भी कुछ गलतियां हो गई हैं और अब उनको खुद भी इसका इदराक हो रहा है। आप नहीं समझते कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग में इतना आगे नहीं जाना चाहिए था और फिर तमाम सियासी जमातों को भी दुश्मन बना लिया उन्होंने अपना? देखिए, हाल उनके हक में बेहतर हो सकती है। पहली बात तो ये है कि इस वक्त PTI का जो वोट है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि PTI को आप दीवार के साथ लगाने की जितनी कोशिश करेंगे, मैं एक बात आज आपको वाजे कर रहा हूँ, जितना आप दीवार के साथ लगाने की कोशिश करेंगे कि उसका वोटर और शिद्दत के साथ उसके वोट के लिए उसके साथ पैरा देगा, खड़ा होगा। हार गए आजाद कश्मीर में 4000 जो हालात थे, पहले लिए थे 50,000। जिसने इलेक्शन जीता है उसकी आप जरा स्टेटमेंट भी पढ़ लें, क्या हालात थे, वो मरूजी हालात थे। मैं उसकी तफसील में जाए बगैर अगर मैं ये कहूँ, एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया, तो उन्होंने नाम लेकर कहा है कि मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हमें एस्टेब्लिशमेंट ने हमें इलेक्शन जिताया है, वरना तो ये मुस्लिम लीग नून जीत रही थी। 2018 में किसने जितवाया था PTI को? वो खुद जीते थे। उनकी तो सीटें कम की गई थी। उनको तो सिर्फ हंग पार्लियामेंट बनाने के लिए, ताकि 15-20 वोट ऐसे रखे जाएं कि जिस वक्त चाहे उनकी हुकूमत को गिरा दिया जाए। तो वो तो अपनी मर्जी से जीते थे। लोग आए। मुझे आज के तौर पर जो आज सिचुएशन आप देखें,
کون سا پول ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آج ان کی یا پی ٹی آئی کی پاپولرٹی کم ہو گئی ہے؟ اچھا وہ تو بڑھی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ زور جبر زیادتی کے ذریعے اگر لوگوں کو، یہ پول کے اوپر زیادہ انحصار نہیں کرنا، چونکہ پول جو ہے نا وہ امریکہ میں بتا رہے تھے ٹرمپ جیت جائے گا، لیکن جو پچھلے سال کا الیکشن رزلٹ دیکھ لیں. پچھلے سال کا جب شہباز شریف کی حکومت تھی مرکز میں، حمزہ شہباز کی حکومت تھی پنجاب میں، اور ان کے ساتھ وہ ساری پارٹیاں مل کے انہوں نے 20 میں سے 17 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں. لیکن 2013 میں بھی پول عمران خان کے حق میں بات کر رہے تھے، سرویز ان کے حق میں آ رہے تھے، لیکن عمران خان جیت نہیں سکے تھے. پتا ہے کہ اس وقت دھاندلی ہوئی تھی، لیکن چلو چھوڑ دیں آپ اس بات کو. اور 2018 میں تو دھاندلی نہیں ہوئی تھی نا؟ نہیں اس وقت بھی ہوئی تھی لیکن اگینسٹ ہوئی تھی. یہ جو کہتے ہیں کہ ان کی سیٹیں کم کی گئی تھی، لیکن اس کو چھوڑ دیں. آج جو سچویشن ہے مجھے یہ بتا دیں، پی ٹی آئی تو آج بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ بھائی آج الیکشن کرا دو نا پنجاب کا کے پی کے کا. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ استحکام پارٹی بھی راستے میں کھڑی ہے، استحکام پاکستان کے بارے میں میں ایک رائے دے دوں. مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک پارٹی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کے لیڈر کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اچھا دیکھیں کل تک یہ ساری اپوزیشن یہ کہا کرتی تھی کہ جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب یہ قبضہ گروپ اور جناب یہ بڑے اے ٹی ایم ہیں اور یہ بڑے غلط لوگ ہیں اور چینی چور ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کیا کہتے تھے جہانگیر ترین کے بارے میں؟ تو چیئرمین پی ٹی آئی نے تو انکوائری کر کے نکال دیا. جب تک یعنی کہ وہ پی ٹی آئی میں تھے تب تک ان کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. ان کے اقتدار میں جب چینی چور کا الزام لگا، ایف آئی اے نے انکوائری کی، اپنے زمانے میں نکالا، صرف ایک رپورٹ آئی تھی. اچھا چلو رپورٹ کے نتیجے میں نکال دیا نا. بات ہو رہے تھے کہ انکوائری ہونا چاہیے، انکوائری کے نتیجے میں جب ان کے اوپر ٹو سم ایکسٹینٹ ایک انکوائری کے نتیجے میں بھی الزام ثابت ہو گیا تو ان کو نکال دیا گیا نا پارٹی سے. نکال دیا. کاروائی کیوں نہیں کی؟ ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ ان کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ اداروں نے کرنی ہے. آج آپ کرا لینا. نئی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، جو ان کو چینی چور کہتے تھے وہ آج ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ گفتگو شنید اس بات پہ آ رہی ہے کہ ہم کیوں نہ کر لیں. میں ایک بات بتا دوں، استحکام پاکستان پارٹی کا کوئی فیوچر نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ جو پی ٹی آئی کا ووٹ آپ لے سکتے تھے، پی ٹی آئی والے تو آپ کو غدار کہتے ہیں، جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ووٹ لے سکتے تھے، ان کے ساتھ تو آج کی آپ سے 1 سال پہلے تک آپ کی دشمنی تھی. نہ انہوں نے ووٹ دینا ہے نہ انہوں نے ووٹ دینا ہے، نہ ان کے پاس کوئی بیانیہ ہے نہ کریڈیبلٹی. اب یہ ساری باتیں پوچھتی ہوں میں نہ کریڈیبلٹی ہے نہ بیانیہ ہے. خرم روکڑی صاحب، مجھے شعیب شاہین صاحب کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان یہ جو استحکام پارٹی ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سر، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹی کو توڑ کر تمام سیاستدانوں کو جمع کر کے ایک نئی پارٹی بنا کر اس کا نام استحکام رکھ کر پاکستان کو استحکام بخشا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ان کو پریشانی رہنے دیں، یہ پریشان رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم آتے ہیں گراؤنڈ فیکٹس کے اوپر. جہانگیر خان ترین، علیم خان، یہ دو وہ لوگ ہیں جو پارٹی کو بنانے والے تھے. عمران خان جتنا لائق ہے نا، یہ ان کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. جہانگیر خان ترین کو سب میں ہمیں نا اسٹریٹ فارورڈ ہو جانا چاہیے. کسی سٹیج پہ آ کے ہم سچ بولنا شروع کر دیں. جہانگیر خان ترین کو عمران خان کی بیوی نے ذائچے اور وہ اس نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے. جہانگیر خان ترین وہ آدمی ہے، عمران خان کہتا تھا کہ اس سے بہتر انسان میں نے پاکستان میں نہیں دیکھا. ہی از دا مین جو کہ فرسٹ ویو تھاٹ پروسیس کا بندہ ہے. اور یہ علیم خان کے بارے میں یہی ساری چیزیں تھیں، یہی دل کے ٹکڑے تھے. انہی کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کے حضرت نے ہر قسم کی عیاشی بھی کی، اور اس وقت کہا جاتا تھا کہ پیسہ بھی انہی کا چلتا ہے، ہر چیز اسی کی چلتی ہے. احسان فراموشی. سر وہ کہہ رہے ہیں کرپشن پہ رپورٹ آئی تھی اور کرپشن میں وہی سنتے، میری گزارش سنیں. احسان فراموشی اور ننگ وطنی اور ننگ کی مثالیں جتنی بھی آپ قائم کریں گے نا، حضرت کے اندر آپ کو آ جائیں گی. بیگم صاحبہ نے اگر کہہ دیا نا کہ مجھے یہ بندہ نہیں چاہیے، تو اس کے اندر شہزاد اکبر نیب بھی لے آئے گا. شہزاد اکبر اس کے اندر اینٹی کرپشن بھی لے آئے گا. اعظم خان کے گٹھ جوڑ کے ساتھ ہر قسم کا کام ہوگا. یہ ساری وارداتیں یہ لوگ کر چکے. ایک سیکنڈ، بیگم کا کیا مسئلہ تھا؟ بیگم کو کچھ تو مسئلہ ہوگا نا جو وہ نہیں چاہتی تھی. کیا مسئلہ وہی تو پوچھ رہا ہوں نا. یہ پوچھا جائے نا، حضرت سے یہ پوچھا جائے کہ حضرت آپ جب واپس آتے ہیں یونائٹڈ نیشن سے، آپ کا دورہ کرانے والا وزارت خارجہ ہے، آپ کو وہاں وزارت دفاع آپ کے ساتھ ہے، آپ کی فوج نے آپ کا دورہ کرایا. آپ جہاز سے اترتے وقت کہتے ہیں کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی بیگم کا کہ ان کی وجہ سے یہ دورہ ہوا. اب اس دماغ کے اندر اس خناس کا کوئی علاج ہے؟ یعنی یہ چیپٹر ہے. اس نے جس پہ کانٹا لگا دیا وہ کانٹا ہے. ملک کدھر اہم رہا ہے؟ کس کو شک ہے؟ ان میں سے کہہ دیں، کسی کو کہہ دیں کسی کو شک تھا کہ شی واز دا ون گورننگ ایوری تھنگ.
گوگی اس ملک کو چلا رہی تھی اور گوگی یہ جو نیکسس تھا یہ اس کو چلا رہا تھا. ان کو ہر وہ لائق آدمی جو کہ کا فائدہ کر سکتا تھا اور چیزوں کو سٹیبلائز کر سکتا تھا اور اس تحریک انصاف کو بچا سکتا تھا, انہوں نے ہر اس خیر خواہ کو, اس پورے گینگ نے اس کے ساتھ اس کو دور کیا عمران سے. اب قصور کیوں میں کہتا ہوں عمران خان کا ہے؟ بچہ تھا, 70 سال تمہاری عمر ہے, دنیا تم دیکھ چکے ہو, تم اپنے خاندان سے, تم اپنے اچھے دوستوں سے, تم اپنے تمام ان دوستوں سے جنہوں نے تمہیں اس مقام تک پہنچانے میں کردار ادا کیا اور تمہاری گورنمنٹ کو آگے چلانے میں بھی وہ بہترین تھے, ایک ایک کو اٹھا کے تم نے باہر پھینکا صرف اس گینگ کے کہنے پہ. ان عقل مند لوگ جو ارد گرد موجود تھے ان کے ہونٹ سلے ہوئے تھے, ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. اگر آپ پارٹی چھوڑ سکتے ہیں, آپ بڑی بڑی پریس کانفرنسز کر سکتے ہیں, آپ الزامات کے خلاف جا سکتے ہیں, اس وقت انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ دو طبقوں کو آپ ڈیوائڈ کر رہی ہیں. ہم جیسے بندے بہت پہلے ہٹ گئے, آپ پہلے نکل گئے. جہانگیر خان ترین بہت پہلے ہٹ گیا تھا, علیم خان بہت پہلے نہیں, تو وہ پھر جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی بھی تو اصلیت بتانی چاہیے تھی کہ بیوی کے کہنے پہ یہ کچھ ہو رہا ہے. کیا کیا کرتے, کہاں کہاں کو جائے, ہر بندہ ایک کیپیسٹی کے اندر کیا کرتے, کدھر جائیں. اور پھر ثاقب نثار کے کارنامے بھول گئے ہم, ثاقب نثار کا نیکسس کیا ہم بھول گئے, اور ثاقب نثار کا جو کچھ کیا ہوا اس ملک کے اندر ہے وہ سارا کچھ چلا گیا. کون کون کس کس مقام پہ نہیں تھا, ہمیں سارا پتہ ہے. ہم سارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہمیں اصلیتوں کا بھی پتہ ہے, ہمیں حقیقتوں کا بھی پتہ ہے, لیکن ہم وقت پہ نہیں بولتے. ہم تو بولے, میں کون تھا, میں وقت کے اوپر بولا. باقی آپ نے تو بہت پہلے الزامات کے خلاف بات کرنا شروع کر دی. میں آگے کھڑے ہو گیا کہ اللہ کے بندے تم جس راستے کے اوپر جا رہے ہو یہ ڈسٹرکشن ہے, اور تم پاکستان کو امندن ایک ایسے سٹیج پہ لے کے جانا چاہتے ہو کہ کیوس کریٹ کر کے تم اداروں کو عوام کو اور اداروں کو لڑانا چاہتے ہو. ہم تھرڈ ورلڈ ملک ہے, غریب ملک ہے, ان پہ ترس کرو. اب ان کا کیا فیوچر ہے؟ کیا یہ سیاست میں رہیں گے یا نہ ہے, لوگ جیل چلے جائیں گے؟ اب کیا ہوگا پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی چیئرمین کا آگے؟ ہم ساروں کو فیوچر کا پتہ ہے, یہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے. ہم ساروں کو فیوچر کا پتہ ہے. 9 مئی کے گھناونے ترین کردار سے لے کے نیب کی ملین پاؤنڈز کی انکوائری سے لے کے وہ جو ایک یونیورسٹی بن رہی ہے اس کی کاروائیوں سے لے کے ہم ساروں کو سارے فیوچر کا پتہ ہے کہ کون کیا کرتا ہے. سر لیکن دوسروں کا فیوچر بھی ہم کیسے پریڈکٹ کریں؟ ایک سیکنڈ, جو یہ نئی پارٹی بنی ہے سر, اس میں بھی یہ دیکھیں وہی سیاستدان ہے جو ایک وقت میں عمران خان کی محبت کا دم بھرتے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی سیاست میں کوئی اخلاقیات یا اس نظریات نام کی کوئی چیز رہ گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ کل تک عمران خان کو نیلسن مینڈیلا ہے, قائد اعظم ثانی ہے, اب وہ سب بھول کے الگ پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے ایک پارٹی بنا لی ہے. سر ان پہ عوام اعتماد کریں, یہ ووٹ لیں گے. نہیں, ہر پارٹی کے اندر کیٹیگریز موجود ہیں. آپ اگر کہیں نا کہ ہم سارے دودھ سے دھل کے آ گئے ہیں, ہمارا سبزی بیچنے والا ٹھگی شروع کرتا ہے, رکشے والے سے کام سٹارٹ ہوتا ہے, گاڑی ٹھیک کرانے جو نٹ کھول لیتے ہیں, انجن آئل چینج کرانے جو واردات ڈال جاتی ہے. ہم مجموعی طور پہ ایک ایسی قوم بن چکے ہیں جو سارے کے سارے جھوٹ بولتے ہیں, اور ہم سارے کے سارے بددیانتی کرتے ہیں جس سیٹ پہ بھی ہوں. ہم سارے کے سارے جو ہمیں سیٹ دی جاتی ہے ہم کام نہیں کرتے. انفارچونیٹلی بہت کم لوگ ہیں, لیکن کیا اس چیز پہ چھوڑ دیا جائے گا؟ ان سیاستدانوں کی کیا کریڈیبلٹی ہے جو اس پارٹی کے اندر کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ سیاستدان آ گئے ہیں, ووٹر کا, کارکنان کا, سپورٹر کا انتظار کیا جا رہا ہے پارٹی کے اندر. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ابھی آپ ہماری میں اپنی پارٹی کے اوپر آ جاتا ہوں. دیکھیں 9 مئی کے بعد دیٹ واز اے کریٹیکل, جو تھریش ہولڈ کریٹیکل تھا, اور ایک لائک اٹ واز لائک اے برنک کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں اور یہاں پہ آپ نے پارٹی کو گرا دیا. اور یہ ڈیسیجن کسی کا نہیں تھا, یہ سارا جو پروگرام تھا یہ عمران خان کا اپنا ڈیزائن کیا ہوا پروگرام تھا. اب کیا یہ پارٹی ملیٹنٹس کی پارٹی تھی؟ کیا یہ ٹی ٹی پی بن کے آئی تھی؟ کیا اس پارٹی نے بارڈر کے اوپر کھڑے ہو کے بندوقیں اٹھانی تھی؟ کیا انہوں نے بچوں کو لڑانا تھا؟ آج سارے بچے جس کے کہنے کے اوپر جنہوں نے یہ آگ لگائی ان کے ماں باپ ترس رہے ہیں, دھکے کھا رہے ہیں, وہ رو رہے ہیں. وہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے بچوں کے لیے یہ پاکستان آ کے تمہیں ملنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے نہیں, فار می, فار دیم اٹ از انسیف کنٹری. ایک سپیس میں بیٹھ کے وہ کہتا ہے ساروں کو, تم ساروں کو مر جانا چاہیے. دیکھیں ہمیں نارملائز ہونے کی ضرورت ہے. ہماری جو پارٹی بنی یہ کوئی آئی ہے کہاں سے آنی تھی؟ اسی کے اس دھکا جو لگا, اب یہ پولیٹیشین تھے سارے. یہ پارٹی ایسے بنی کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ تھے ملوث, جو ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ جو پروووک کر رہے تھے, جو گرفتار تھے, ان سب کو اکٹھا کیا, رہا کیا اور ایک پارٹی بنا دی. سر کیا یہ چوہان جو ہیں, فیاض الحسن چوہان, کیا یہ گرفتار نہیں ہوئے تھے؟ کیا مراد راز گرفتار نہیں ہوئے تھے؟ مجھے بتائیے سر, یہ کیا اخلاقیات ہے کہ جو پریس کانفرنس کرے, جو پی ٹی آئی کو چھوڑے, جو رہا ہو جائے, اس کے تمام مقدمات ختم, جو پریس کانفرنس نہیں کرتا, پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑتا, وہ جیل میں سڑتا رہتا ہے. علی محمد اقبال, میں بتاؤں پارس کیٹیگریز ہیں. جو ان کا وہ گروپ ہے نا جس نے یہ لڑائی کرائی ہے, جو ان کا, میں خاموش رہتا ہوں, جو بھی بھائی بول رہا ہوں میں بالکل خاموش رہتا ہوں, اپنی باری پہ بولتا ہوں.
इनका जो ग्रुप है ना, जो इसने ये मिलिटेंसी और ये सारी वारदात कराई है, वो डिफरेंट है। ये क्यों गिरफ्तार हुए थे? नहीं गिरफ्तार, अपने करतूत कुछ ना कुछ तो किया हुआ था ना सारों ने, जो प्रोवोक कर रहे थे नहीं उनको भी मैं वही कह रहा हूँ, उनमें भी कैटेगरीज कैटेगरीज है, उनमें भी कैटेगरीज हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो खड़े होके वहां पे हमें पता है, मैं आप ना माने, ऐसे बच्चे भी गए हैं जो वहां पे जाके टिकटॉक के मना रहे थे जब ये आग लगी हुई थी। ये फयाजुल हसन चौहान टिकटॉक बना रहे थे सर, इनके नारे सुने थे गाड़ी में बैठ के। मैं वही कहूँ, मेरी बात सुने, फयाजुल हसन चौहान के इशू पे मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं ओवरऑल एग्जाम्पल तो है ये, नहीं एग्जाम्पल गलत हो जाएगी। और अब तर्जुमान है आपकी पार्टी के। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं बहुत सारी चीजों का दिफा करता हूँ और कुछ का दिफा नहीं करता हूँ। मैं दूसरी चीज में ये है कि इस ब्रिंक के बाद उन लोगों ने, पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने कहीं जाना है, नून में चले जाए ना, पीपीपी में चले जाए, को लेगा जाए ना, वो जो नून लीग के खिलाफ धाड़ गुजारिश सुने, मिलते होते हैं, मिलते नहीं। राणा साहब पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारे खिलाफ थे और नून के अंदर आए, पॉलिटिशियंस आते जाते हैं। आज आप जिस चैनल में बैठी हैं, ये नहीं है कि आपने सारी उम्र इस चैनल में बैठना, कल हो सकता है आपको और अच्छी ऑफर मिले, आप चली जाएगी। पिछले चैनल को कभी भी बुरा नहीं कहूंगी, मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने मेरे साथ ये किया और मैं छोड़ के इस चैनल पे आ गई। वो चैनल भी बहुत अच्छा था। हमें इसी मनफी पॉलिटिक्स को खत्म करना है कि ये जो लान तान की, और आखिर में अपना पॉइंट क्लोज करूं कि ये जो हमने हक और बातिल की जंग की हुई है ना, कि ये हम हक पे हैं, ये तमाम पार्टी बातिल हैं, इसी को तो खत्म करना है। चलें, एक आखिरी बात मुझे बताएं कि आप लोग तो आ गए इस्तेकाम पार्टी में, क्या वो वोट बैंक और अवाम की सपोर्ट भी साथ ले रहे हैं या वो चेयरमैन पीटीआई के साथ ही है? नहीं, मैं बताऊं, वक्त टाइम फैक्टर है। मार्च में इलेक्शन, मैं अब लेट मी बी वेरी फेयर, मार्च तक अगर इलेक्शन क्यों मानता था, उसे पता था कि जो इमोशनल स्पेल और जो चीज चल रही है, अगर मार्च तक इलेक्शन हो गया तो लोग वोट देंगे। आई टेल यू पारस, जैसे जैसे मार्च से चीजें दूर होती जाएंगी, चीजें खुलती जाएंगी, और जिस वक्त अदालतों ने अपने फैसले किए और फर्द जुर्म लगी, उसके कितने लोग हैं हमारे साथ इन कांटेक्ट है इस वक्त गिल्टी फील कर रहे हैं, उन्हें पता है पीटीआई के। ओके, जहांगीर तरीन किस मिशन पे लंदन गए? जहांगीर तरीन, देखें दो चीजें चल रही हैं कि हैज ही गॉन टू मीट नवाज शरीफ, व्हाई नॉट, क्या मसला है इसमें? नहीं, वो गए क्यों? मिशन पूछ रही हूं, क्या मिलने ही गए हैं? आज के दिन तक उनके टेस्ट हो रहे हैं, और मैं अगर जो भी बात करूंगा, मैं जो भी बात करूंगा आप उसको कंफर्म कर सकती हैं। आज के दिन तक उनके टेस्ट हो रहे हैं स्टेप वाइज। मैं चाहूंगा नवाज शरीफ को मिले। ओके, ठीक है, यानी कि मुलाकात हो सकती है। मैं चाहूंगा, मैं और वापस आके मैं चाहूंगा आसिफ अली जरदारी को भी मिले। नहीं, वो जरदारी साहब को, पीपल्स पार्टी को तो बड़े कंसर्न्स हो रहे हैं इस हवाले से, क्योंकि वो तो पंजाब के हवाले से अपनी शिकस्त उन्हें नजर आ रही है। आपको लगता है कि इस्तेकाम पार्टी और नून लीग का कोई इत्तेहाद हो सकता है सर, या कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है? कोई ऐसी खबरें हैं? कह तो रहे हैं आपकी पार्टी के लोग। होने को तो पॉलिटिक्स में हर चीज़ हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, पंजाब की पार्टी में 51 ईयर से पॉलिटिक्स में। जी सर। पहले 20-21 साल मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स करता रहा। 30 साल से मैं 7वां इलेक्शन अब मैं लड़ने जा रहा हूँ। कभी मैंने कोई पार्टी चेंज नहीं की। मैं आपको ये बताऊँ कि ये जब वो कौन सा लीडर है जिनको अपने लीडर्स को, अपने बंदों की पहचान ही नहीं है, एक हफ्ते में उसकी पार्टी टूट गई। अब आप बताइए कि हमारी पार्टी, हम 3.5 साल अपोजिशन में रहे ना, कोई एक मुस्लिम लीग का, कोई एक पीपल पार्टी का, कोई एक पीटीआई का, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, 6 महीने हम अंदर रहे। आप तो खुद निकालते हैं ना, आप सुने मिफ्ता इस्माइल को निकाल दिया, आप सुने शाहिद खाकान अब्बासी को भी कोई ओहदा नहीं दिया। अभी कोई किसी को निकाला नहीं, ना शाहिद खाकान को निकाला है, ना मिफ्ता को निकाला है। आपने मियां नवाज शहबाज शरीफ साहब की अभी तक हमारे साथ बैठते हैं, कल परसों भी बैठे हुए थे शाहिद खाकान अब्बासी। आज की बात करते हैं ना, आज का तो अब बात करते। मैं आपको बताऊं, हमारी पार्टी में से कोई एक बंदा 3.5 साल में अपोजिशन के दौरान गया नहीं गया। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लीडर को पता ही नहीं है वो क्या लीडर है जिसको अपने बंदों का पता नहीं। मैं मिसाल देता हूँ आप, यानी 97 में इमरान खान साहब 8 जगह से कंटेस्ट किया, 8 की 8 जगह से हारे। मुझे टिकट नहीं मिला नून लीग का, मैंने इंडिपेंडेंट लड़ा, किसी पार्टी में नहीं गया, इंडिपेंडेंट लड़ा मैंने। मेरे वोट नून लीग और पीपल पार्टी के टोटल से ज़्यादा थे, जबकि पंजाब की सारी सीटें नून लीग ने जीती थी, पीपल पार्टी या पीटीआई ने एक सीट भी पंजाब की नहीं। मैं पंजाब की आपको डायनामिक्स बता रहा हूँ। ये मेरे पास आए आरिफ अलवी साहब को लेके, आरिफ अलवी मेरे डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, इनके वाले साहब मेरे वाले साहब के डॉक्टर, डेंटिस्ट हैं, सर्जन है, वो डेंटिस्ट सर्जन है, और वो आरिफ अलवी साहब
اور عمران اسماعیل میرا بھتیجا ہے, اس کا والد چیمبر میں میرے ساتھ تھا, مرحوم فوت ہو گیا. یہ تینوں مل کے میرے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, ہماری کوئی سیٹ نہیں ہے. میں آپ کو آفیشیل ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں, آپ ایسا کریں ہماری سیٹ ہمیں ریپرزینٹ کریں اسمبلی میں. میں نے کہا مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی, مجھے تو سمجھ نہیں آئی کبھی بھی ان کی, لیکن جو لوگ جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں. پنجاب کی پالیٹکس یہ جو آپ گن رہے ہیں نا کہ یہ پارٹی وہ پارٹی, پنجاب کی زیادہ تر پالیٹکس الیکٹیبلس پہ ہوتی ہے. ہمارے علاقے میں نہیں تو کھانا خراب کیا ہوا ہے نا, کھانا خراب کیا یہ کھانا خراب, یہ بہت غلط آپ بات کر رہی ہیں. اور وہ نظریات کی بنیاد پہ نہیں جاتے. بات تو سن لیجیے نا, یہی تو آپ کا نظریہ, یہ مراد لینے نہیں آتے. ایک نظریہ سن لیں, اگر میں اپنے علاقے میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں اور کوئی پارٹی میرا جواب نہیں دے سکتی تو میں تو ہو گیا غلط. پارٹی میں جائیں نا, کیوں پارٹی میں جاؤں؟ اگر مجھے پارٹی, فرض کیجیے مجھے کوئی پارٹی نہیں اچھی لگتی اور پورا نظریے مجھے لگتے ہیں کہ ان کے ٹھیک نہیں ہیں, تو مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ نہیں آپ نظریات کی بنیاد پہ جائیں گے. نظریات کی بنیاد پہ جاتے ہیں کہ اس پارٹی کا کوئی نظریہ ہے اور وہاں مراد نہیں مانیں گے. نہیں, آپ یہ بتائیے کہ فرض کیجئے مجھے تو ٹکٹ نہیں دیا, اب مجھے ان دونوں پارٹیوں کی کبھی سمجھ نہیں آئی, پیپل پارٹی پی ٹی. میں جب انڈیپینڈنٹ جیتا اس کے بعد کون سی پارٹی تھی جس نے مجھے آگے ریکویسٹ نہیں کی؟ تو پارٹیوں کا بھی یہی کام ہے, وہ الیکٹیبلز کے پاس ہی جاتی ہیں. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں, صرف آپ کا کنفیوژن دور کرنا چاہتا ہوں. پنجاب میں زیادہ پوزیشن الیکٹیبلز کی ہے پارٹیوں کے. ایک بات کو ختم کرنے کے بعد نا آپ ضرور لیں, اس کا سیکوینس توڑ جائے. پچھلے 15 سالوں میں 3 پارٹیاں پاور میں رہی جی. 4 سال پی ٹی آئی, تقریباً 4 سال پی ٹی آئی, 5 سال پیپل پارٹی اور 6 سال مسلم لیگ جی. 15 سال پہلے پاکستان بہتر تھا یا 15 سال بعد؟ 15 سال میں ان پارٹیوں, تینوں ہی پارٹیاں پاپولر ہیں نا. ابھی نیا آپشن لوگوں کے پاس 3 پارٹیوں کے علاوہ بھی کوئی ہے کیا؟ اکنامکلی یہ چوتھی پارٹی یہ آ گئی, ٹھیک ہے, یہ ایک آپشن ہے نا. ان پہلے جو الیکٹ رہی, اب تو اور بھی پارٹیاں آ جائیں گی, وہ آ جائیں, ان کا حق ہے. یہ الگ آپشن ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی جگہ انہوں نے؟ نہیں, وہ تو یہ انہی کے لوگ ہیں. میں صرف آپ کو جو پوائنٹ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جمہوریت نے 15 سال میں پاکستان کو کیا دیا. رائٹ, 3 پارٹیاں 15 سال میں آگے گئی یا 2 قدم پیچھے گئی, اور 15 سال میں پاکستان کو آگے کیا. جب دوسرے ملک 15 سال میں کہاں گئے اور ہم کہاں گئے؟ ہم آپس میں لڑتے رہے. ہم نے یہ جو پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پولیٹیکل نہیں رہا, کانفیڈنس نہیں ہوا, پولیٹیکل ٹرمائل ہو گیا, ہم نے تو نقصان پہنچایا. لوگوں کا حال کیا بنا, پبلک کا کیا ہوا, مہنگائی کا کیا ہوا, ان پارٹیوں نے کیا دیا؟ ہم کیوں لڑے ان پارٹیوں کے ساتھ؟ میں ٹکٹ کیوں لوں حالانکہ میں تو جیتتا ہوں ہر بار الیکشن. مجھے ان پارٹیوں کے ساتھ کیا؟ اگر پارٹیوں میں جمہوریت بھی نہ ہو, پارٹیوں نے بھی اپنے اپنے لوگوں کو ہی صرف لانا ہو, تو کوئی بھی بندہ پارٹیوں کے ساتھ کیوں جائے؟ ٹھیک, پہلا میرا یہ سوال ہے. ایک بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا شعیب شاہین صاحب, آپ ابھی پہلے بات کر رہے تھے نا کہ پاکستان تحریک انصاف مسلسل یہ بات کر رہی ہے کہ سنگین ترین انسانی جو حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور پاکستان جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ تمام وہ لوگ ہیں جو گرفتار ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور دوسرا اپنے ملک کو دوسرے ممالک میں جا کے بدنام کرنا. کیا آپ کے خیال میں یہ بہتر ہے؟ اس وقت آپ دیکھ لیں برطانیہ کی اور یورپ کی سڑکوں پہ جو بسز کے اوپر جو ایڈورٹائزمنٹ چلائی جا رہی ہے, سر یہ کوئی نیک کام ہے, یہ ٹھیک رد عمل ہے؟ دیکھیں, اس سوال کے جواب کو ڈائریکٹ جواب سے پہلے میں ایک صرف جواب دے دوں. جی پلیز. شیخ صاحب نے جو بات کی, میں ایک بات بتاؤں کہ جب مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل کر کے گئے تھے نا, اس وقت ان کی پارٹی کے میجورٹی آف دی ایم این ایز چھوڑ کے چلے گئے تھے. پی ایم ایل کیو کہاں سے پیدا ہوئی تھی؟ وہ پی ایم ایل این کے بطن سے پیدا ہوئی تھی, اور ان کے پاس پھر 15-16 ایم این اے کے علاوہ زیادہ نہیں تھے. یہ سارے جو اس پی ایم ایل کیو کے لوگ تھے وہ سارے ان کی پارٹی کے لوگ تھے. اور ایک بات اور, جب ذوالفقار علی بھٹو کو سیک کیا گیا اور اس کے بعد کو شہید کیا گیا تھرو جوڈیشی ایلیمنیٹ کیا گیا, ان کے 40 ممبر تھے سی ای سی کے, صرف 2 رہ گئے تھے, 38 چھوڑ گئے تھے, اور تمام جو لیڈرز تھے سب کی اپنی اپنی پارٹیاں بن گئی تھی, لیکن کوئی بھی ایگزسٹ نہیں کر سکا. میرے سر, لیکن میں ہمیشہ آپ کو یہ بات کرتی ہوں کہ دیکھیں باقی جو گئے ان کا کوئی آلٹرنیٹ موجود تھا, کوئی آلٹرنیٹ موجود نہیں ہے نا. وراثت پہ پھر ہم آتے ہیں, کیا ہم وراثتی, یہ کوئی انہیریٹنس پراپرٹی ہے جس کی انہیریٹنس ہو؟ بھائی جس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوگی, میں بھی ہے, یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. یہ غلط ہے. جو لیڈرشپ جس میں کوالٹیز ہے وہ سامنے آئے, آ کر کے پارٹی چلائے. یہ کہیں دنیا میں ایسا کوئی نظام ہے یا صرف ہمارے ملک میں ہم کو غلام ہیں, ہم کوئی رعایا ہیں کہ یہاں بادشاہت کا نظام ہے, ایک بادشاہ کا بیٹا آئے گا, پھر اس کا بیٹا آئے گا, پھر اس کی بیٹی آئے گا. غلط ہے نا, یہ غلط ہے. ہم اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. متبادل کیا ہوگا؟ متبادل یہ ہے کہ جمہوری روایات, جمہوریت کے اوپر یقین, اور یہ ساری باتیں کتابوں میں بہت پیاری لگتی ہیں. دیکھیں پبلک جب خود کھڑی ہوگی, دیکھیں میں بتاؤں
ایک بات طے ہے کہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج میڈیا آزاد ہے. میڈیا اس طرح آزاد نہیں ہے جس طرح ہمیں توقع تھی ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود لوگوں تک ایکسیس ہے اس موبائل کی شیپ میں، اور لوگ اب سوچتے ہیں. لوگوں کا وہ پرانا زمانہ نہیں ہے کہ آپ بادشاہت کو قبول کر لیں. اب میں آتا ہوں ہیومن رائٹس وائلیشن پہ. دیکھیں ایک شخص مثلا میں جانتا ہوں وجاہت سعید کو، وہ ہمیشہ یا آئی ایس پی آر کے ساتھ پروگرام کرتا رہا، یا جو اس نے پروگرام بھی کیے ہیں بڑے لمیٹڈ اور بڑے ریسنٹ، بڑے ریسپیکٹ کے ساتھ فوج کا نام بھی لیا ہے، سب کچھ. آپ نے اس کو اٹھا کر کے پرچے میں ڈال دیا، آپ نے اٹھا کر اسم ابراہیم کو ایف آئی آروں میں ڈال دیا، آپ غداری کے مقدمات صحافیوں کے خلاف کرنے لگے. ایک صحافی یا صحافیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہمارا ایک ریاض حنیف راہی وکیل ہے، اس نے پٹیشنیں فائل کی، اس کو ایک ہفتے کے لیے اٹھا کے لے کے بند کر دیا. دیکھیں میں نے اس کی نہیں سنی، سن لینا میں بات کروں، لیکن مجھے کچھ اس کی چیزیں ڈسپیوٹڈ لگی ہیں. لیکن مجھے نہیں پتا کہ اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں تو آپ جھوٹی ایف آئی آروں کی بجائے جا کر وہاں آپ پٹیشن فائل کریں، وہاں جا کر ان کے خلاف پروسیڈ کریں. برٹش پولیس نے جب تحویل میں رکھا 8 گھنٹے انویسٹیگیٹ کرتے رہے تو کچھ تو ہوگا نا. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ قانون کا راستہ اڈاپٹ کریں. آپ یہاں بیٹھ کے جب کوئی ایسی غلط طریقہ کار اڈاپٹ کریں گے، غلط کورس اڈاپٹ کریں گے، تو اس کا نقصان پوری دنیا میں ہم سب کو ہوگا. اور یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے ایک بات بتائیں، شیریں مزاری کو 5 دفعہ عدالت نے رہا کیا، عدالت کے اندر سے گرفتار، جیل کے باہر سے گرفتار. شہریار آفریدی کے بھائی کا بھی انتقال ہوا ہے، خبر ہے کہ ان کو نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرنے دی گئی، اور یہ بھی خبریں ان کے باقی لوگوں جو خاندان کے افراد ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. جنازے سے گرفتار کر لیا. تو یہ انسانی حقوق یہاں پہ کسی کے متاثر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ شہریار آفریدی کی بیٹی اور اس کی بیوی کو بھی مارتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، مجھے سوشل میڈیا نے جو بتایا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں، ایمان مزاری اس کی بیٹی ہے، شیریں مزاری کی، اس کو ہراس کیا تھانے کے اندر. لیکن میں ایک بات صرف کہتا ہوں، چادر چار دیواری کا تحفظ کی پامالی، تحفظ ہونا چاہیے، اس کی پامالی نہیں ہونی چاہیے. اور اس طرز عمل سے ہم دنیا میں اپنا چہرہ خراب کر رہے ہیں. جو بات ابھی شیخ شاہین صاحب نے پہلے کی، میں وہی سوال کر رہی ہوں کہ دیکھیں اس وقت بیرون ملک مقیم جو لوگ ہیں، وہ جو افواج پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں یا احتجاج کر رہے ہیں، اور انہوں نے کچھ یوٹیوبرز کی بھی بات کی ہے، وہ بڑے حمایتی رہے ہیں فوج کے سر. اور مطلب کوئی فوج کو کچھ غلط سلط کہتا بھی تھا تو وہ ان کو غدار کہتے تھے. لیکن سر اب جو حالات جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، آپ کے خیال میں غلطی کہاں سے ہوئی ہے اور کس نے کی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ سب کے پیچھے چیئرمین پی ٹی آئی کا ہی دماغ ہے، وہی کروا رہے ہیں؟ 100% اسی کا دماغ ہے. آپ اس کی تقریریں سن لیں، آپ ڈیلی کا بھاشن سن لیں، ریڈ لائن سن لیں، حق و باطل کی جنگ سن لیں، کسی کا مذاق اس کے اوپر نواز شریف کے مذاق سے لے کے ہر کسی کے اوپر لان تان سن لیں، گالم گلوچ سن لیں، سوشل میڈیا اٹھا لیں. بھائی سے یہ پوچھ لیں کہ کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی عزت کو چھوڑا ہے انہوں نے کبھی؟ انہوں نے کیا پیڈ کانٹینٹس نہیں رکھے ہوئے تھے؟ کیا ان کے فیک اکاؤنٹس نہیں تھے؟ کیا یہ بچوں کو تنخواہیں دے کے دوسروں کے عزتیں نہیں اچھلواتے تھے؟ کیا انہوں نے پریشر گروپ اور اس طرح کے تھریٹننگ گروپس نہیں رکھے ہوئے تھے؟ آج مکافات عمل ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، چیزیں کھلتی جا رہی ہیں، اور جب شکنجہ تنگ ہوتا ہے انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں. انسانی حقوق کی خلاف ورزی اس وقت نہیں ہو رہی ہے، تاریخ میں سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے. سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی آکوپائڈ کشمیر کے اندر انڈین فورسز کر رہی ہیں، سب سے زیادہ ایٹراسٹی. ایک انڈین کو دیکھیں کہ اس نے باہر کھڑا ہو کے اپنے وطن کے بارے میں کچھ کیا ہو. کل ننگ وطن اور بے حیا اور گندے قسم کے ڈیزائن کر کے اپنے ملک کو ننگا کر رہے ہیں، باہر ختم کر رہے ہیں. 2-3 باتیں کر دیں. شہریار آفریدی کے بھائی کا انتقال ہوا، نماز جنازہ میں شرکت کرنے دیتے، پیرول پہ رہا کر دیتے، اس میں کیا جب رانا ثناءاللہ کے اوپر جس وقت جھوٹی ایف آئی آر ڈال کے منو ہیروئن ڈال دی، میری گزارش سنیں، وہ جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، اگر ملے تو ٹھیک ہے. کتنوں کے جیل ہم ٹرائبل جس طرح لوگوں کے گھروں میں گھس کے توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، ان کے لوگوں کو سر آپ دیکھ نہیں رہے، فوٹیجز موجود ہیں جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اس وقت میں. سر دیکھیں نا، ان کے گھر والوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، بیٹا نہیں ملا تو باپ کو پکڑ کے لے گئے سر. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، اور آرمی باپ کا کیا قصور تھا؟ دیکھیں ایک سیکنڈ نہیں نا جی، میری بات سنیں. پرچہ ہوا ہے، وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، گرفتاری نہیں دینی نہ جی، گھر سے نہ پکڑیں، اس وقت بیٹھ جائیں گھر کے باہر بیٹھ کے جگنیاں گانی آگے چل جائے. زمان پارک کے اندر حضرت بیٹھ جاتے ہیں، پیٹرول بم لے کے، ایک ایس پی جاتا ہے لے کے کہ میں آ جائیں حضرت، آپ آ جائیں، اس کے اوپر پولیس کے اوپر پیٹرول بم پکڑیں، لیکن چادر اور چار دیواری کا تقدس کو پامال نہ کریں. مجھے آپ کے کوئی پامال نہیں ہو رہا. ہماری قوم، اس بندے نے پوری قوم کو جرم پر جری کیا، اس نے تمام نوجوانوں کو تباہ کیا، ان کا کریکٹر، ان کا مورل، ان کو اس بات پر جری کیا کہ تم کوئی بھی جرم کر سکتے ہو، میں تمہاری ریڈ لائن ہوں، مجھے کچھ ہوا تو ملک کو آگ لگا دو، اور انہوں نے لگائی. ٹھیک
اور ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، اور یہی کام وہ کر رہا ہے باہر کے ممالک کے اندر، اور ان بچوں کو استعمال کر کے اپنے ملک کے خیالات استعمال کر رہے ہیں، یہی کام وہ کر رہے ہیں۔ شروع کر لیں گے، بالکل ٹائم بند۔ صرف رول آف لا، آئین کی بالادستی کی بات پیٹرول کی پمپوں کے ہے، ساتھ اس نے کبھی کسی کو نہیں کہا۔ اس کے مد مقابل آپ مولانا فضل الرحمان کی سپیچز اٹھا لیں، سب سے امن پسند لوگ مولانا فضل الرحمان، نواز شریف کی سٹیٹمنٹس اٹھا لیں، آپ اس کے زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں۔ آئیڈیا تھا نا احتجاج کا، وہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی بھی آپ خود کہا تھا ان کی سٹیٹمنٹس اٹھائیں، پارس کبھی بھی اور نیب کا یاد ہے سارے ملکوں نے بند کر دیا تھا، ایک رکن کو اور ہمیشہ ایک خان صاحب نے قانون کی حکمرانی کی بات۔ ٹائم ختم ہو گیا، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔